أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ اب اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس دوسری قوم سے قوم عاد مراد ہے، کیونکہ قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جگہ جگہ قوم عاد کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسری قوم سے قوم عاد مراد ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری قوم سے قوم سمود مراد ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب اس شکل کا قوم سمود پہ آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس قوم سے قوم سمود، بہرحال جو بھی قوم مراد ہے، اگر تو اس قوم سے قوم عاد مراد ہے، پھر قوم عاد کی طرف اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اگر اس قوم سے قوم سمود مراد ہے، پھر قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول، ان سے بڑا وہ کیتا، بھیجا ہم نے رسول کن میں، ان میں، قوم عاد میں یا قوم سمود میں، ہم نے ایک رسول بھیجا۔ اور کن سے بھیجا؟ ان میں سے بھیجا، ان میں سے۔ اللہ پاک جتنے بھی رسول نبی بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے ہیں، بشروں میں سے بھیجے ہیں، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی جو شکل ہے نا وہ انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ جنوں کی شکل جو اصل ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب ان کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتا انسان، تو انسان ان سے دین کیسے سیکھتا؟ جب ان کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتا، بھیجا رسول کو دین سکھانے کے لیے، تو ان کی شکلوں کو نہیں دیکھ سکتے، انسان دین سے کیسے سیکھتا؟ اس لیے اللہ پاک نے دین سکھانے کے لیے انسانوں میں سے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے اللہ کے محبوب کو کہ نور، اب کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور۔ پہلے صرف نور کہتے تھے، اب کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ اور پہلے کہتے تھے اللہ وارث، پھر اللہ نبی وارث، اب علی وارث، سب علی وارث۔ پہلے نبیوں ولیوں کے وسیلے سے لوگ اللہ سے مانگتے تھے، جی اب نبیوں ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے نہیں بلکہ نبیوں ولیوں سے ہی مانگ رہے ہیں، وسیلوں سے ہی مانگنا شروع کر دیا۔ بر تو جو علی میری یا کہاں اللہ کا نام گیا؟ تاجدار حرم ہو نکاح ہے کہ لگیاں نے موجہ لائی، کہاں اللہ کا نام ہے؟ پہلے لوگ نبیوں ولیوں کے وسیلے سے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ اب اللہ سے نہیں مانگتے نبیوں وسیلوں کے ساتھ، حالانکہ وسیلہ بھی کوئی ہے ہی نہیں، وسیلہ بھی ہے نہیں، صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وسیلے کی وہ تو خیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو مانگو۔
لیکن پہلے لوگ نبیوں ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگ، لیکن اب کیا کرتے ہیں؟ اب نبیوں ولیوں کے وسیلے اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ وسیلوں سے ہی مانگ رہے ہیں، نبیوں ولیوں سے جو پوڑیاں لگاتے ہیں پوڑیاں سے ہی مانگ رہے ہیں۔ پر تو جو علی میری یا محمد، اجی بگڑی بنا دو مکی مدنی، در پہ بلا لو مکی مدنی، ایک نظر کرم کی کر دو سے کہاں اللہ پاک رہا، یہ وسیلوں سے ہی مانگ رہے ہیں۔ شرک میں ترقی فرمایا بھیجا ہم نے انہی میں سے ایک رسول، پھر اس رسول نے کیا کہا؟ انعبدوا اللہ، اور لوگوں کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ اس رسول نے یہ کہا۔ عبادت کی دو قسم میں نے آپ کو بتلائی تھی، پتہ ہے آپ کو کون سی؟ دو قسمیں، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ یاد رکھو سارے، پھر یاد کر لو۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں بھائی، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتقادی عبادت اور عملی عبادت، یہ یاد کریں۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ اعتقادی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی بندے کا عقیدہ ہو، ایمان ہو کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا، یہ اعتقادی عبادت ہے، اور صفات میں بھی وحدہ ہو۔ ذات کا مطلب یہ ہے، ذات میں وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، اللہ کی اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ ذات میں وحدہ لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ اعتقادی عبادت کہ اللہ اپنی ذات میں ہی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا۔ ذات میں وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ آگے پوتا پوتی نانا نانی اوپر ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یہ ہے اعتقادی بات۔ اور صفات، اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور ہر چیز پہ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ ہر جگہ کون موجود ہے؟ ہر چیز کو کون دیکھتا ہے؟ بیک وقت ہر چیز کو کون دیکھتا ہے اور ہر چیز کون عطا کرتا ہے؟ یہ صفات، اللہ اپنی صفات میں ہی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں وحدہ، یہ ہے اعتقادی عبادت۔ اور عملی عبادت کی تین قسمیں، قولی فعلی مالی، یاد رکھیں۔ عملی عبادت کتنی قسمیں ہیں؟ تین، قولی فعلی۔ قولی بات یہ کہ پکارو مانگو صرف اللہ سے، اللہ کو پکارو، اللہ کو مانگو، یہ قولی عبادت ہے۔ اور فعلی بات رکوع سجدہ قیام، ہاتھ باندھے کھڑے ہونا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ فعلی بات ہے۔ اور مالی بات نظر نیاز، بکرا چھترا قربانی، کس کے نام کی؟ آپ جس کو مرضی پہنچاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کی نظر نیاز بکرا چھترا دے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے کہ قولی عبادت بھی، اعتقادی عبادت بھی اللہ کی کرو، اور قولی فعلی مالی عبادت کسی کرو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں، بس الہکم الہ، الہ ایک ہے، صرف وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہ مشکل کشا، حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والے، الہ کے بہت معنی آئیں گے قرآن کے اندر۔ تو الہ کیا ہے تمہارا؟ ایک ہے۔ افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کفر شرک کو چھوڑ دو، کہیں کفر شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی سد میں نہ آ جانا، اللہ سے ڈرو۔ یہ رسول نے کہا، جو رسول اللہ پاک نے بھیجا نا قوم کی طرف، دوسری قوم کی طرف، اس رسول کی دعوت اللہ قرآن بیان فرمائی ہے۔ وقال الملأ، ابھی اس رسول کی تقریر سن کے کیا کہا؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ الذین کفروا، اس رسول کی قوم سے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر تھے نا رسول کی قوم سے، بڑے بڑے سردار سرمایہ دار ہیں جی، جو اپنے آپ سکندر کے لوگ کہتے ہیں جی، تو وہ جو سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے کیا کہا؟ ایک کام تو یہ کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کیا کی انہوں نے تکذیب کی کہ آخر کوئی شے نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ سردار جو تھے اس رسول کی قوم کے بڑے بڑے سردار، سرمایہ دار لوگ بڈیرے، تو انہوں نے کیا کہا؟ آخرت کا انکار کیا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں ان کو خوشحالی دی تھی۔ اللہ
وہ جو خوشحالی تھی نا ان کے پاس، کاروبار مال و جان دولت پیسہ ٹکا کرو فر ٹھاٹ باٹ، اللہ ہم نے دیا تھا ان کو، یہ ہر شے اللہ نے دی، تو کیا کام کیا؟ ایک کفر شرک کیا بے ایمانوں نے، ایک آخرت کی تقدیر کی، یہ کام کیا انہوں نے۔ اللہ بار خوشحالی ہم نے دی تھی، کرو فر ٹھاٹ باٹ، اور ہم نے بنائے تھے ان کے شہری معززین، ہم نے بنایا تھا ان کو، سب کچھ ہم نے دیا۔ کیا کیا بس بختوں نے؟ کفر شرک کیا، اور آخرت کیا کی؟ آخرت کی ملاقات کی تقریب کی، یہ کیا انہوں نے۔ اور اب بھی لوگ اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، ہر چیز اللہ کی، اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کے اب بھی لوگ کہتے ہیں جھولے لال دیوے خوشیاں غم دے بے ٹال۔ وجود کا وال تک اللہ نے دیا، کیوں جی؟ ہر شے کس نے دی؟ ہم کو۔ یہ زندگی، صحت، عزت، یہ سانس، کاروبار، بیوی، بچے، وجود کا بال تک یہ کس کی عطا ہے؟ یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں جھولے لال دیوے خوشیاں لال۔ چلو مان لو جھولے لال رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کسی کو تبلیغ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کے بزرگ تھے، کسی کی رہنمائی کی، کسی کے لیے دعا کی، کسی کو پیسے دے دیے، کوئی تعاون کیا، تو ٹھیک ہے۔ اب جھولے لال فوت ہو گیا، اب کیا دیتا ہے جھولے لال بھی؟ اب جھولے لال فوت قبر میں چلا گیا، اب کیا دیتا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں دیتا، جو دعا بھی نہیں کر سکتا، اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا۔ اج کچھ کر سکتا ہوتا تو جھولے لال کی قبر میں کیا ہوا ہے؟ بابو دماغ کا آدمی مرے ہیں، تو ان کو پھر بچا لیتا ہے جھولے لال۔ جو اپنے گھر کو نہیں بچا سکا، دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ بناؤ عقیدہ، کون بچاتا ہے؟ ہر پریشانی تکلیف سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ جو وڈیرے تھے نا سردار اس رسول کی قوم سے، تو انہوں نے رسول سے بدزن کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے رسول سے لوگوں کی پٹی بڑھائی، یہ سبق سکھایا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ رسول جو ہے تمہاری طرح ایک بشر ہے۔ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تو بشر ہے، آدمی انسان ہے تمہاری جیسا۔ مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو وہ بھی یہ وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہی وہی پیتا ہے، فرق کیا رہ گیا ہمیں اس میں؟ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی رسول کیسے ہوئے؟ ہم جیسے ایک انسان ہے۔ اللہ والا ان اطاعتم بشرا مثلکم، اگر تم نے اطاعت کی نا، یہ وڈیروں نے کہا، سرداروں نے دوسرے لوگوں کو، ایک بشر کی جو تمہاری طرح ہے، انکم اذا لخاسرون، تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ ہاں اپنی طرح کا انسان بشر ہے، اس کی اگر اطاعت کی نا، بات ہماری کیا ہو جاؤ گے؟ گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا تمہارا بٹا۔ ہماری بہت بڑی انسلٹ ہے، توہین ہے کہ بشر کی ہم اطاعت کریں۔ رسول کی اطاعت سے گھاٹا نہیں پڑتا، بلکہ آدمی کامیاب ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے رسول کی اطاعت سے۔ مکے والوں نے بغاوت کی تھی نا رسول کی، پھر کیا ہوا؟ دونوں جہان برباد ہو گئے، اور مدینے والوں نے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے دونوں جہان آباد کر دیے۔ رسول کی بغاوت سے گھاٹا پڑتا ہے، اطاعت سے گھاٹا نہیں پڑتا۔ اور یہ دیکھو ایسے بدبخت لوگ تھے جی، دماغ ہے ہی نہیں تھے لوگوں کے، یہ رسول کی اطاعت کو ایک کاٹ سمجھتے تھے، آڑ سمجھتے تھے، اور جو بت اپنے سے مکھی بھی دور نہیں کر سکتا اس کی خوشوں کی بات کرتے تھے۔ کیا کل دیکھو رسول کی اطاعت کو کیا سمجھتے تھے؟ کاٹ ہے، یہ ہماری توہین ہے، اس کی بشر کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو بت ہوتا ہے وہ مکھی بھی اس کی خوش ہو گئی بات کرتے۔ آج بھی لوگ میرے بھائیوں مسجدوں میں آ کے اللہ سے مانگنا آر سمجھتے ہیں، کاٹ سمجھتے ہیں، اور جو بزرگ فوت شدہ بابے اپنی قبر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، ان کی قبروں پہ لوگ جا رہے ہیں کہ نا؟ سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، پیدل سمجھ کر کے جا رہے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں جا رہے ہیں۔ میں نے 250-300 مرد عورتیں دیکھے، علی اجویدی کا رسول ہو رہا تھا، جا رہے تھے شیخ پورے سے، جا رہے تھے رات کو، جا رہے تھے عورتیں اور مرد، 250-300 کی تعداد ہوگی، وہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جی بیلے پہ جا رہے ہیں، علی اجویدی رحمۃ اللہ بازار پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، پیدل سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، بسوں پہ، اور خوش ہوتے جا رہے ہیں، ثواب سمجھ کے جا رہے ہیں، نعرے لگاتے جا رہے ہیں، حق فرید یا فرید، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک نظر کرم دی، سلطان باہو کہتے ہیں کہ
حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم کی تک باہو، یہ کہتے ہو جا رہے ہیں، ثواب سمجھ کے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کا آپ کے ملک میں ہی ہو رہا ہے۔ مسجد میں آنا بڑا ایپ سمجھتے، مسجد نہیں آتے، مسجد میں آ کے اللہ سے نہیں مانگتے، کار سمجھتے وہاں جا رہے ہیں، مزاروں درباروں خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے جو پچھلی قوم میں کئی کیا کرتے تھے، یہ لوگ وہی کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والا ان اتاتم بشر مثلکم، اگر تم نے ایک بشر کی اطاعت کی نا، مان لیا اس کو، تو پھر جو تمہاری طرح ہے انکم اذا اللہ خاص تم کیا پڑ جاؤ گے، کاٹے، نقصان ہو جائے گا تمہارا بہت بڑا۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا وہ رسول تم کو وعدہ دیتا اس بات کا کہ بے شک جب تم مر گئے، وکنتم ترابا اور ہو گئے تم مٹی، عظاما ہڈیاں بھی مٹی بڑھ گئی، انکم مخلق پھر تم دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، یہ کہتا ہے یہ بشر کہ جب مر گئے مٹی بن گیا، مر کے ہڈیاں مٹی بن گئی، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکال، یہ کہتا ہے یہ بشر؟ ہیہات کلمات، یہ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے نا، یہ بات بہت دور کی بات ہے، تو یہ عقل سے بہت دور ہے، عقل نہیں مانتی اس کو کہ قیامت آئے گی دوبارہ مر کے زندہ ہونا، عقل نہیں مانتی اس کو۔ ان بدبختوں میں عقل ہوتی تو مانتے قیامت کو، عقل ہی نہیں تھی، عقل ہوتی تو مانتے قیامت کو، مشرک میں کوئی عقل نہیں ہوتی، کافر میں کوئی عقل نہیں ہوتی، یہ ڈنگر اچھے ہیں ان سے، جانور خنزیر اچھے ہیں ان سے، قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، کافر مشرک خنزیروں سے بھی بدتر ہے، کوئی عقل ہے کافر میں۔ عقل ہوتی ہے اپنے مالک کا انکار کرتا، عقل ہوتی ہے اپنے مالک کے ساتھ شریک کرتا، ہاں جی، مشرک کافر سے بڑا جاہل ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں مومن میں عقل ہوتی ہے، مومن اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نا، اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے کہ نا، مومن اللہ کی قوتوں کو بھی مانتا ہے، اللہ کی طاقتوں کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کی عزتوں کو بھی مانتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی مانتا ہے، اور مومن میرے بھائیوں قیامت کو بھی مانتا ہے۔ مومن اللہ کے سب رسولوں کو مانتا ہے، سب فرشتوں کو مانتا ہے، سب کتابوں کو مانتا ہے، عقل والا مومن ہے، کافر مشرک میں عقل ہی ہے نہیں، عقل ہوتی ہے لیکن قیامت کا انکار نہ کرتا، کہتے یہ تو بات بڑی عقل سے بہت دور ہے، قیامت آئے گی مر کے زندہ ہونا، عقل نہیں مانتی اس بات کو، یہ کہتے تھے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور کوئی زندگی نہیں، بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے سلسلہ آ رہا ہے کہ ایک گروہ مر گیا، اسی سے دوسرا آ گیا، دوسرا مر گیا، تیسرا آ گیا، بس یہ آنا جانا دنیا میں ہی ہے اور کوئی زندگی نہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذب، یہ جو آدمی ہے نا، دیکھو رسول سے اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آدمی جو ہے رسول نہیں مان رہے، بھائی ایمان یہ نہیں کہہ رہے یہ جو رسول ہے نبی، کیا کہہ رہے یہ جو آدمی ہے نا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ ارے جھوٹے آپ سے بھائی ایمان، کفر جھوٹ ہے کہ نا، کفر جھوٹ ہے، شرک جھوٹ ہے کہ نا، جھوٹ جھوٹے آپ سے کہہ رہے ہیں رسول کو، کسی رسول نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، یہ جو کہتا ہے نا میں اللہ کے رسول ہوں، یہ سچا نہیں، یہ جھوٹا اس بات میں، اور یہ کہتا ہے قیامت آئے گی، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پہ۔ وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، انکار کر لیا۔ جب قوم نے انکار کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے رسول ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے، پھر وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، قال رب انصرنی بما کذبون، پروردگار میری مدد کر، میری کیوں؟ انہوں نے میری توحید والی دعوت کی تکذیب کی ہے، یہ نہیں کہا مجھے مارا، میری انسلٹ کی، میری توہین کی، پریشان کیا، مخالفت، یہ نہیں کہا اللہ، اس لیے میری مدد کر، میری توحید والی دعوت جو ہے نا اس کی انہوں نے تکذیب کی ہے، اس کو نہیں ماننا، اس کا بدلہ لے، انتقام لے ان سے میری مدد کر کے، یہ نبی کہہ رہا ہے۔ تو کس سے مدد مانگ رہا ہے نبی؟ کیوں جی؟ کسی نبی سے مانگی مدد؟ ولی سے؟ ولی اللہ سے مدد مانگتا ہے میرے بھائیوں، تو پھر سب کو کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ نبی اپنی مدد خود نہیں کر رہا تو بابا فوشدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر نبی اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، کہا رب انصرنی، میرے رب میری مدد کر، مدد کی شکل کیا ہے؟ اللہ
انہوں نے جو میری تکذیب کی توحید والی دعوت کی، میری مدد کر کے ان سے اس تکذیب کا بدلہ لے، انتقام لے، ان کو لٹر پھیر جوتے مار پہ ایمانوں نے تیری توحید کی تکذیب کی ہے، توحید کا انکار کیا انہوں نے، تو کس سے مدد مانگ رہا ہے اللہ؟ اور اب لوگ کہتے ہیں المدد یا رسول، یہ کہتے ہیں نبی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں المدد یا رسول، مولا علی مدد، مدد کن معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں مدد کون کرتا ہے؟ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال اما قلیل الا یصبحن نادمین، کہ میرے رسول ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ دن ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ابھی ان کو نا مہلت دی ہوئی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے، جب وہ مہلت ختم ہوگی نا تو اللہ یصبحن نادمین، یہ کفر شرک کی وجہ سے یہ شرمندہ ہوں گے، یہ شرمندہ ہوں گے، جب میری پکڑ آئے گی آخر یہ کفر و شرک کی وجہ سے یہ شرمندہ ہوں گے، تو کچھ دن ٹھہر جاؤ، مہلت دی، پھر مہلت ختم ہو گئی، آ گیا ٹائم، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پکڑ لیا ان کو چیخ نے وعدہ برحق کے مطابق، جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ اس کے مطابق چیخ نے کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ اگر تو یہاں سے قوم عاد مراد ہے، پھر قوم عاد پہ ہوا کا عذاب ہے، آپ نے پڑھا ہے، ہوا کا عذاب کے ساتھ فرشتے نے جبریل نے بھی چیخ مار دی، اس کا مطلب یہ ہے اگر یہاں سے قوم عاد مراد ہے تو پھر قوم عاد میں کیا آیا تھا؟ ہوا کا عذاب، پھر ساتھ جبریل علیہ السلام چیخ بھی مار دی، اس سے مر کے تباہ ہو گئے۔ تو اگر قوم سمود مراد ہے پھر قوم سمود پہ چیخ کا عذاب بھی آیا تھا، نیچے سے زلزلے کا بھی عذاب آیا تھا، قوم سمود پہ نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے یہاں چیخ کا ذکر ہے، جبریل علیہ السلام نے کیا ماری؟ چیخ ماری، جس کی وجہ سے سارے تباہ و برباد ہو گئے، نیچے زلزلے کا، اور زلزلے اب بھی آتے ہیں کہ نا؟ آج بھی آیا ہے ہاں جی، میں مطالعہ کر رہا تھا یہاں، اچانک زلزلہ آ گیا، تو بوتل میں پانی تھا وہ بھی ایسے تھے، زلزلہ ہے، میں کلمہ پڑھنے لگ گیا، پہلے سیدھی گل جب مر گیا کلمہ پڑھا تو مرا، وہ کیا پتا ہے زیادہ بھی آ سکتا ہے، پتا ہے تھوڑا آگے اللہ زیادہ بھی آ سکتا ہے، جب مر گیا کلمہ پڑھا تو مرے تو ہاں کلمہ پڑھا، میں نے استغفار کیا، اللہ پاک تھوڑی سا آیا ہے کر کے، تو اللہ پاک نے وہ ختم کر دیا۔ ہاں یہ زلزلے آتے ہیں، آج آیا ہے، پہلے بھی آئے ہیں زلزلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا جی موسیٰ ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے، اس کے مسئلے بڑے سخت ہیں، ہم نہیں کر سکتے، جواب دے دیا۔ اللہ نے پہاڑ کو اٹھا کے نا اوپر سروں کے لٹکا دیا، یا تو بولو کہو بھی ہم عمل کریں گے ورنہ یہی چھوڑ دیا جائے گا، بولو وہ پھٹے، ہاں جی ہم عمل کریں گے، مان گئے، کیا پھر بھی کوئی نہیں بدبختوں نے، ہے جی۔ تو میرے بھائی یہ زلزلے جو ہے نا یہ تنبیہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، ہمیں وارننگ ہے کہ قرآن سے دور نہ ہو، قبول کر لو اس کو، خوش ہو کہ اس کے احکام پہ عمل کرو، ورنہ جو زمین کو ہلا سکتا ہے تو سیدھے شاہی کوئی نہیں، تو سے شاہی کوئی نہیں، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے، باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ ہاں جی ہمارے ساتھی بھی ناغا کر جاتے ہیں جی بلا وجہ ہی، کو وجہ ہو تو کر لو میرے بھائیو قرآن کا، ورنہ ناغا نہ کرنا، یہ تنبیہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ جہاں آیا کہ نہیں زلزلہ، کوئی مکان میں بیٹھا ہے وہ بھی ہل رہا ہے، ہاں جی کوئی باہر بیٹھا ہے وہ بھی ہل رہا ہے، کوئی سین میں بیٹھا ہے وہ بھی ہل رہا ہے، تو زلزلہ بڑھ بھی سکتا ہے، اللہ اپنے عذاب سے بچائے، اللہ امتحانوں سے بچائے، دعا ہم نہیں کامیاب ہو سکتے، ہم اللہ کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ پچھلی قوم کو دل کیسا عذاب آیا ہے، پکڑ لیا ان کو کس نے؟ چیخ نے، چیخ ہی آئی ہے بس، نیچے زلزلہ آیا ہے جی، ہر سے تباہ ہو گئی۔ کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں آپ جانتے کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، بالا کوٹ میں، کشمیر میں، کتنی تباہی ہوئی ہے، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں، مضبوط بیم، گارڈر، لینٹر توڑ بروڑ کے اللہ پر رکھ دیے۔ تو کہتے جو وہاں گئے تھے کہ سڑکوں میں دراڑیں پڑ گئیں، پکی سڑکوں میں دراڑیں، اور نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر آیا ہے جی۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمارے ملک میں شرک بڑا ہے، بدعت بڑی ہے، یاشی بدماشی زیادہ ہوئی ہے، کوئی ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ وارننگ ہے ہمارے لیے، یہ آندھی آتی ہیں، طوفان، سیلاب، یہ وارننگ ہوتی ہے، اللہ پاک باز آؤ جو سمجھاؤ ورنہ رگڑا نکل جائے گا۔ فرمایا فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پکڑ لیا ان کو چیخ نے برحق وعدے کے مطابق۔ پھر کیا ہوا جب چیخ کا عذاب آیا؟ فجعلناهم غصہ، دیکھو جبریل نے چیخ ماری، اب عقیدہ بناؤ یہاں، فجعلناهم غصہ، ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا، اللہ
چیخ جبریل کی ہے، ریزہ ریزہ کس نے کیا؟ یہ ہے قرآن. فجا ہم نے کیا، جبریل نے نہیں کیا، اور جبریل کی وہ ذریعہ ہے، اس چیخ سے نہیں. فجا اللہ ہم نے بنایا ان کو کوڑا. جبریل چیخ نہیں بنا، فجا ہم نے بنایا ان کو کوڑا. ان کا کر و فر، ان کا ٹھاٹ باٹ ہے، شہری معززین، اللہ پاک نے کوڑا بنا دیا ہم نے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بادشاہ کہتے ہیں کہ بڑی کرو فر سے، ٹھاٹ باٹ سے، جوڑے کوڑے، بڑا اسلحہ، فوجیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے باہر نکلا. پچھلے دور میں ایسے بڑے بادشاہ ہوئے. نکلا تو کوئی مولوی صاحب سے بیچارے کو کمرہ تھا، کوئی کلی تھی. پچھلے دور کو علماء جو ہوتے تھے نا، بس کلیوں میں، جنگلوں میں اس طرح پر اللہ اللہ کے کیا کرتے تھے. کوئی اتنے محل، اتنے مدرسے نہیں ہوتے تھے. تھوڑا بڑا مکان بنایا، کلی وہیں اللہ اللہ شروع کر دی، اللہ کا دین بیان کرنا شروع کر دیا. کسی مولوی صاحب کے پاس سے گزر ہوا، اس بادشاہ نے پوچھا مولوی صاحب سناؤ پھر کی حال ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ کرم بڑا اچھا حال ہے میرا. مولوی صاحب نے کہا اچھا رات کیسے گزری پھر؟ تو مولوی صاحب نے کہا الحمدللہ اچھی، اور تجھ سے اچھی گزری ہے. پہلے دور کے جو علماء تھے وہ نہیں ڈرتے تھے بادشاہوں سے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے. اور کس سے ڈرنا چاہیے؟ کسی سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ کا کہ اللہ سے ڈرو. وہ اللہ سے ڈرتے تھے. تو اب ہمارے مولوی جو ہیں یہ تو بادشاہ مقتدروں سے ڈرتے ہیں. مسئلہ حق نہیں بیان کرنے، مقتدروں ڈر ہے نا کہ حق بیان کیا صدر صاحب غصہ چڑھے نیچے نکال دے گا. تنخواہ کہاں سے لیں گے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ وہ چار مقتدی ناراض ہو گئے، کیا بنے گا؟ یہ مقتدیوں ڈرتے ہیں. بدبخت بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تھے پچھلے دور کے علماء. تو کہا کہ تجھ سے اچھی رات گزری ہے بادشاہ نے کہا کہ مولوی صاحب تم یہاں بیٹھے تھوڑے سے مکان میں، میرے پاس ذرائع اسباب، میں حکومت میرے پاس، ذرائع ہر چیز میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیا کچھ نہیں. مجھ سے اچھی تمہاری رات کیسے گزر سکتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ دیکھ تو سویا رات کو شراب پی کے، تو سویا رات کو زنا کر کے، اس پہ ساری رات اللہ کی لعنت برسی. میں سویا نماز پڑھ کے، میں سویا قرآن پڑھ کے، میں سویا نبی پہ درود السلام پڑھ کے، مجھ پہ ساری رات اللہ کی رحمت برسی. بتایا کس کی رات اچھی ہے؟ ان غصہ چڑھ گیا بادشاہ کا. غصہ مولوی صاحب یہ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اگر میں جانتا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ تو کون ہے. تجھ کو اللہ پاک نے غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اب بھی تیرا پیٹ پھاڑو گانا نکلے گا تو مر جائے گا، کمر میں یہ کیڑے مکوڑے تجھ کو کھائے. یہ ہے مولوی صاحب کی باتوں میں اثر ہوا بادشاہ پہ. باتیں کہنے لگا جی اچھا مولوی صاحب ٹھیک ہے، تو میں آپ کو خدمت کرنا چاہتا ہوں. تمہیں کہاں بتلا ہے؟ مولوی صاحب علیہ صلی اللہ علیہ کافی نہ مجھے اللہ کا کیا چلا جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بادشاہ ہوں، میرے پاس رائے ہے مسائل، تم بتلاؤ تو وہ خدمت کروں. آپ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں کہ نہیں جی نہیں میں آپ کی خدمت کروں. تو اللہ والے نے مولوی صاحب نے کہا اچھا ایسے کرو، رات کو مجھے مچھر تنگ کرتے ہیں، دن کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں. تو مچھروں کو مکھیوں میرے پاس نہ آیا کریں. جی یہ میں نہیں کر سکتا. تو کیا کر سکتا؟ چلا جائے یہاں سے. وہیں بیٹھ گیا ہر شے چھوڑ کے، اللہ والا بن گیا. اللہ والا پچھلے دور کے سب حاصل کرتے. اب کے بعد جن مرضی لتر مارو، پتلے جلاؤ، ڈنڈے جو یہ نہیں کرسی چھڑ دے. یہ نہیں کرسی چھڑ، وہ سب حاصل کرتے پچھلے دور میں. میرے بھائیو آپ کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں، میں کہا صحیح مولوی جو صحیح مولوی یقین جانو 7 بادشاہیاں کچھ نہیں، 7 بادشاہیوں جو مولوی کے پاس ہے. مولوی صحیح ہو، 2 نمبر مولوی نا، جو مولوی صحیح ہے جو اس کے پاس ہے نا، 7 بادشاہیوں میں وہ چیز نہیں جو مولوی کے پاس ہے. اب میں مولوی ہوں نا، مولوی کا بھائی سے معمولی سے طالب علم ہوں. تم یہاں آ رہے ہو، قرآن مل رہا ہے کہ نا؟ بولو سارے. اللہ قرآن سے اللہ کی توحید سمجھ رہے ہو کہ نا؟ قرآن سے اللہ کی توحید. میں مولوی معمولی طالب علم، نہ مولوی نہ مولوی کا بھائی. تو الحمدللہ قرآن سمجھ رہے ہو، قرآن سے اللہ کی توحید سمجھ رہے ہو. اللہ کا قرآن سن کے تم فرش پہ خوش ہو رہے ہو، اللہ تم سے عرش پہ خوش ہو رہا ہے. اور مولوی سے کیا چاہیے تم؟ اللہ کی رضا مل رہی ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے. اللہ راضی ہو کے پیچھے شے کیڑی رہے گی، ہر شے مل گئی. اللہ فرمایا فاخذتهم الصیحة بالحق، پس پکڑ لیا ان کو ٹھیک نے وعدہ برحق کے موافق. فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے ان کو کیا کر دیا؟
کوڑا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا ان کو، کر و فر والوں کو، ٹھاٹھ والوں کو۔ جی یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اب بھی کوئی ایسا ہوگا تو اب بھی اللہ کوڑا کر سکتا ہے کہ نا؟ اب بھی اللہ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، وہی اللہ ہے میرے بھائی۔ پھر کیا ہوا؟ فبعدا للقوم الظالمین، دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ ظالم قوم کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے۔ مشرکوں کو اللہ کی رحمت سے دنیا میں ہی دور کر دیا جاتا ہے۔ مشرکوں کو، ظالم سے مشرک، کافر و مشرکوں دنیا میں ہی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کافر و مشرکوں کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور ایمان والوں کی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخر، پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے دوسری قوم کو، فارسلنا فیہم، پیدا کیا، پھر پیدا کیا ہم نے بعد ان کے دوسری قوم کو، فارسلنا، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول کو، منہم ان سے، ان اعبدوا اللہ، کہ بات کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں یہ بات تمہارے سوا اس کے کوئی الہ، افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ وقال الملؤ، کہا سرداروں من قومہ الذین کفروا، اس رسول کی قوم سے جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا، تکذیب کی، انہوں نے آخرت کی ملاقات کی، وَأَسْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور خوشحالی دی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ، کیا کہا ان سرداروں نے کہ یہ جو ہے نا بشر ہے، جی یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر، یہ بشر ہے تمہاری طرح، یاکل مما، تو یہ کھاتا ہے وہ جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مما، تشربون، پیتا ہے وہ جو تم پیتے ہو، تو ہم میں سے فرق کیا؟ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ والا ان اطاعتم بشرا، اگر تم نے اطاعت کی نا ایک بشر کی جو تمہاری طرح ہے، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم کیا ہو جاؤ گے؟ گھاٹا پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ ایعدکم، کیا وعدہ کرتا ہے تم سے، انکم، کہ بے شک اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم، تو ہو جاؤ گے مٹی، وعذابا، ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، انکم مخرج، بے شک تم دوبارہ زندہ کر کے نکالے گے۔ یہ بات کہتا ہے، ہیہات لما، یہ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے نا، تو یہ بات جو ہے بڑی دور کی بات ہے، عقل نہیں مانتی اس کو، دور ہے بات، کوئی قیامت نہیں، کوئی زندہ نہیں ہونا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے اور کوئی زندگی، یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت ورنہ یہ مرتے ہیں ہم اس میں، اسی میں زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، اور یہ جو آدمی ہے نا، یہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، استغفر اللہ، کہتا ہے میں رسول ہوں، کوئی رسول نہیں، کہتے کیا کوئی، کیا یہ جھوٹ ہے، استغفر اللہ، وما نحن له، اور نہیں ہم اس کو بس اس پہ ایمان لانے والے۔ کہا رسول نے، رب انصرنی بما کذبوا، میرے رب میری مدد کی، انہوں نے میری تکذیب کی ہے، توحید والی دعوت کا انکار کیا انہوں نے۔ قال اما قلیل لیصبحن، کہا اللہ پاک نے چند دن ٹھہرو، مہلت ہے، جب مہلت ختم ہوگی نا تو یہ کیا ہو جائیں گے، یہ کفر شرک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، بس پکڑ لیا ان کو چیخنے وعدہ برحق کے مطابق، فجعلناهم غثاء، پھر کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ، کوڑا کوڑا بنا دیا، فبعدا اب کوڑے کیا ویلیو ہوتی ہے، کوڑا پاؤں کے تلے نیچے روندا جاتا ہے کوڑا، اور کوڑے کو ہوا اڑا جاتی ہے، پانی باہر جاتا ہے، کیا ویلیو کوڑے کی، کیا حیثیت ہے، وہ کرو فر والے، ٹھاٹھ وار والے، جب اللہ کی توحید کا انکار کیا، رسول کی بغاوت کی، اللہ پاک نے کیا کر دیا ان کو، کوڑا بنا دیا، ریزہ ریزہ بنا، فبعدا للقوم الظالمین، دوری ہے واسطے قوم ظالم کے۔ جزاکم اللہ بھائی صاحب، فجر کی نماز بعد ادا کیا کرو، بڑے کم ساتھی آتے ہیں، سب آؤ، ایسا نہ ہو پھر پیپسی جاری کرنی پڑ جائے، ہاں گرمی سے جائے فائدہ نہ اٹھاؤ، کہ اپنے آپ ہی آ جاؤ۔ اسماعیل کو دو، کہاں اسماعیل؟ بھی جانا کیسا ہو کر کے